أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین اور عزیز ساتھیوں، اس وقت سورہ ہود کی آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44 کل 4 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کی طرح ان آیات میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ کل کی تفسیر میں آپ سن چکے ہیں کہ قوم نوح پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سیلاب اور طوفان کی صورت میں عذاب آیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس طوفان سے بچنے کے لیے کشتی بنانے کا حکم ہوا تھا۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب کشتی بنائی جا رہی تھی تو قوم کے جو نافرمان قسم کے لوگ تھے وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ قحط کا زمانہ ہے، پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے جس میں ساری دنیا غرق ہو جائے گی۔ اس طریقے سے مذاق اڑایا جانے لگا۔ بہرحال جب طوفان اور عذاب الہی کا آغاز ہوا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے ان مخلصین اور محبین سے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا یہ کہا کہ آؤ اور اس کشتی میں سب کے سب سوار ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها ان ربی لغفور رحیم۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور ٹھہرنا بھی ہے، بے شک میرے پروردگار بہت معاف کرنے والے اور نہایت مہربان۔
اس پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کشتی اور سواری پر سوار ہونے کے آداب کو ذکر فرمایا ہے، اور اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کشتی میں یا دیگر سواریوں پر جب سوار ہو تو اس کا بہتر طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے سوار ہو۔ عزیزان محترم، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ وہ دعا ہے جو خصوصاً کشتی پر سوار ہونے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کشتی اور سواری کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور اس کے نام سے ہے، اور اس کا رکنا اور ٹھہرنا بھی اسی کی قدرت کے تابع ہے۔ اب انسان اگر ذرا بھی غور سے کام لے تو اسے معلوم ہوگا کہ کشتی ہو یا اسی طریقے سے خشکی پر چلنے والی کوئی بھی سواری ہو، انسان نہ تو اس کو پیدا کر سکتا ہے نہ بنا سکتا ہے، یہ انسان کی قدرت سے بالکل باہر ہے، اور نہ انسان ان کشتیوں کو چلا سکتا ہے اور نہ ٹھہرا سکتا ہے، یہ انسان کی قدرت سے بالکل باہر ہے۔ انسان اپنی سطحی اور سرسری نظر کی بنا پر اور کم عقلی کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے اور چلایا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان نے نہ اس لوہے اور لکڑی اور پیتل اور تانبا کو پیدا کیا جو ان تمام سواریوں کا را مٹیریل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام مٹیریلز کو اللہ نے ہی پیدا کیا، بس انسان صرف یہ کرتا ہے کہ ان را مٹیریلز کو لے کر کے ایک جوڑ دیتا ہے ان کے اندر، اور پھر اس جوڑنے کی وجہ سے وہ ایک سواری کی شکل بن جاتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ انسان کچھ نہیں کرتا ہے، اور جوڑتا بھی ہے، تیار کرتا ہے تو وہ بھی اس عقل اور فہم کی بنیاد پر، اس علم اور صلاحیت کی بنیاد پر جو اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کو اللہ عقل سے نہ نوازتے تو انسان ان مٹیریلز کو جوڑ بھی نہیں پاتا، اور ان سواریوں کو بنا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ عقل کا پیدا کرنا، عقل کا بنانا، یہ خالص اللہ رب العالمین کی مہربانی اور قدرت کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان کے بس میں ہوتا تو کوئی انسان دنیا میں بیوقوف نہیں ہوتا، سارے کے سارے ارسطو بن جاتے، افلاطون بن جاتے، اور سب کے سب بڑے بڑے سائنٹسٹ بن جاتے۔ تو بہرحال سواریوں کا چلانا اور پھر اس کا ٹھہرانا اور ان سواریوں کا پیدا کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسان کی جو غفلت ہے کہ بھائی میں نے کر لیا، میں نے اپنے عقل سے اور دماغ سے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ سبق اور تعلیم دی ہے کہ انسان جب بھی سواری پر سوار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم پڑھ لیا کرے، تاکہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندوں میں وہ شامل ہو سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرے پروردگار بڑے معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ در حقیقت اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو یہ تعلیم دی ہے اور اس دعا کی جو تلقین فرمائی ہے، یہ دعا خاص طور پر دریائی سفر کے لیے ہے، جیسے کشتی ہو یا پانی کا جہاز وغیرہ جو پانی میں چل رہا ہو، اس کے لیے ہے۔ اسی طرح ہوائی جہاز بھی فضا میں ہوا کی پشت پر تیرتا ہے،
لہذا اس کے لیے بھی مناسب ہے کہ جب جہاز ایئرپورٹ کے رن وے پر چلنا شروع کرے تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ خشکی کی جو دعا ہے سفر کے وقت کی، وہ دعا پڑھ لے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اور جب جہاز پرواز کرنا شروع کر دے، فضا میں اڑنے لگے، تو اس وقت بسم اللہ مجرہا و مرساہا یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ سفر کے آداب کے تعلق سے اس آیت میں جو تعلیم دی گئی ہے اس کا بیان تھا۔ اب اس کے بعد دوسری اور تیسری آیت جو ہے وہاں سے اصل قصے کی ابتدا ہوتی ہے، اصل قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ کشتی ان لوگوں کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو کچھ دوری پر تھا، کچھ فاصلے پر تھا، آواز دی، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، چنانچہ وہ بھی ڈوب گیا۔ عزیزان محترم، اس دوسری اور تیسری آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے تمام اہل و عیال اور جو مومنین اور مخلصین تھے کشتی میں سوار ہو گئے، تو نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان بتلایا گیا ہے، مفسرین نے عموماً کنعان کا ہی نام لکھا ہے، وہ سوار ہونے سے رہ گیا۔ اب نوح علیہ السلام ایک تو پیغمبر تھے اور دوسرے باپ تھے، باپ کی شفقت، پیدرانہ شفقت کی بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام نے اس بیٹے کو پکارا کہ آؤ اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، غرق ہو جاؤ گے۔ یہ لڑکا کافروں، دشمنوں کے ساتھ رہتا تھا اور کفار کے ساتھ اس کی دوستی تھی، ان کے ساتھ اس کا ساز باز رہتا تھا، اور حقیقت میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ کافر تھا، مگر حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے کافر ہونے کا یقینی طور پر پتہ نہیں تھا۔ حقیقتاً یہ کافر تھا، مگر نوح علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا کہ واقعتاً یہ کافر ہے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ علم تو تھا کہ یہ کافر ہے، مگر اس وقت جب کشتی میں تمام اہل ایمان سوار ہو گئے، نوح علیہ السلام نے اس امید پر اس کو بلایا اور اس کو دعوت دی کہ وہ آ کر کے توبہ کر لے، کشتی میں سوار ہو جائے اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ آخر میں نوح علیہ السلام نے اس امید پر اسے دعوت دی کہ شاید وہ توبہ کر کے اب بھی کشتی میں سوار ہو جائے، مگر اس بدبخت نے اس وقت بھی طوفان کو بس سرسری سمجھا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میں پہاڑ پر چڑھ کر طوفان سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر متنبہ کیا کہ ظالم، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج کوئی اونچی عمارت ہو یا پہاڑ ہو، کتنی بھی بلندی پر تم چڑھ جاؤ مگر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ بچنے کی صورت صرف ایک ہی ہے کہ اللہ خود بچا لے یا رحم فرما دے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ تم یا کوئی اور کافر اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ باپ بیٹے کی یہ آپس کی جو گفتگو تھی ابھی چل ہی رہی تھی کہ ایک موج طوفان کا بڑی خطرناک آیا
اور بیٹے کو بہا لے گیا۔ سمندر کے اندر لہریں جو اٹھتی ہیں، آپ حضرات اس سے واقف ہیں کہ کتنی بھیانک وہ لہریں ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، یہ باپ بیٹے کی آپس میں گفتگو چل ہی رہی تھی، بات چیت چل ہی رہی تھی کہ اسی بیچ میں ان دونوں کے درمیان میں موج حائل ہو گئی، دریا کی موج اور لہریں آ گئیں، اور پھر فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور یہ بدبخت لڑکا اس طوفان میں بہہ گیا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کا پانی جو تھا، بڑے سے بڑے پہاڑ کی چوٹی سے 15 گز اور بعض روایات میں ہے کہ 40 گز اونچائی تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بڑے سے پہاڑ کی بڑی سے بڑی چوٹی سے بھی 15 گز یا بعض روایتوں کے مطابق 40 گز اس کے موجوں کی اونچائی تھی۔ بہرحال جب اتنا بھیانک طوفان ہو جس کی بلندی پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی بڑی ہو، تو ظاہر سی بات ہے سوائے اللہ کے رحم و کرم کے دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو کسی کو بچا سکے۔ الغرض نوح علیہ السلام کا یہ لڑکا اس طوفان کی نظر ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس پہاڑ کے بھروسے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس پر چڑھ کر بچ جاؤں گا، اس پہاڑ نے بھی اس کو اللہ کے عذاب سے نجات نہ دلایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بہرحال کشتی چلنے لگی ایمان والوں کو لے کر کے، تو چلتے چلتے کشتی تقریباً 6 مہینے تک چلی۔ 6 مہینے تک سیلاب کا اور طوفان کا زمانہ کشتی کے چلنے کا رہا اس سیلاب اور طوفان کے زمانے میں۔ یوں تو سیلاب جو تھا اور بارش کا جو عذاب آیا تھا وہ مسلسل 40 دنوں تک تھا، مسلسل اور مستقل 40 دنوں تک تھا، مگر یہ کشتی 6 مہینے تک چلتی رہی۔ تفسیری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا گیا اور اللہ کا عذاب آنے لگا، تو وہ 10 رجب کی تاریخ تھی۔ 6 ماہ کشتی چلتی رہی، اور اس درمیان یہ کشتی بیت اللہ شریف کے پاس آئی اور اس کا طواف بھی کیا، اور اسی طریقے سے بالآخر یہ کشتی چکر کاٹتے کاٹتے 10 محرم کو جودی نامی پہاڑ کی چوٹی پر رک گئی۔ تب اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اپنا پانی جذب کر لے، پانی کو کھینچ لے، اور اوپر سے بارش بھی تھم گئی تھی۔ جس روز کشتی زمین پر لگی اس دن حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور آپ کے ساتھ جتنے اہل ایمان تھے انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا۔ اللہ نے اسی کشتی کے رکنے کے واقعے کو اس اخیر کی آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور حکم دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، وقیل یا ارض ابلعی ماءک، حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، ویا سماء اقلعی وغیض الماء، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی گھٹ گیا اور قصہ تمام ہو گیا۔ یعنی اللہ کا عذاب آ چکا تھا، جن کو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونا تھا وہ ہو چکے تھے، اور دنیا کی تمام آبادی سوائے ان اہل ایمان کے اس عذاب میں مبتلا ہو کر کے ختم ہو گئی تھی۔ وقضی الامر، قصہ تمام ہو گیا،
واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں پر لعنت ہے۔ واستوت علی الجودی، کشتی جودی پہاڑ پر جا کر لگ گئی، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو ظالمین تھے، مجرمین تھے، ان کے بارے میں لعنت کی گئی۔ اب یہاں غور کرنے کا ایک مقام ہے کشتی کے تعلق سے، کہ وہ کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی۔ اس آیت کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو تقریباً مکمل کیا گیا ہے کشتی تک۔ کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی تھی، تب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا زمین اور آسمان کو کہ بارش رک جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بارش کا جو سلسلہ تھا وہ 40 دن تک مسلسل رہا، لیکن 6 مہینے تک کشتی چلتی رہی، اور جب کشتی پہاڑ پر رک گئی تو چونکہ چاروں طرف سیلاب ہی سیلاب تھا، پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، تو ایسے وقت میں اللہ نے حکم دیا کہ زمین اپنے پانی کو جذب کر لے۔ اور یہاں جو یہ کہا گیا ہے اس کے بعد آسمان کو بھی کہا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ آسمان کو پہلے حکم دیا جا چکا تھا، آسمان سے پانی کا برسنا پہلے ہی رک گیا تھا، بس یہ اللہ رب العالمین نے بطور تذکرہ کے آسمان کو یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، ورنہ آسمان نے پانی کا برسانا پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ الغرض 10 محرم الحرام کو یہ کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی۔ اب جودی پہاڑ کے تعلق سے یہ سمجھ لیں کہ جودی پہاڑ ہے کہاں، کس کو کہا جاتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جودی پہاڑ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اپنا اصلی وطن تھا عراق، اس کے شمال میں ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہے ابن عمر، اس کے قریب آرمینیا کی سرحد پر ایک پہاڑی سلسلہ ہے لمبا سا، جس کے ایک حصے کا نام جودی ہے۔ اسی پہاڑی سلسلے میں سے چھوٹی چھوٹی کئی پہاڑیاں ہیں، اور ایک لمبا کوہستانی سلسلہ چلا گیا ہے۔ یہ آج کے جغرافیہ کے اعتبار سے یہ ایران اور آرمینیا اور ترکی تینوں کے سرحد پر واقع ہے، لیکن اصل اب یہ پہاڑ، یہ کوہستانی سلسلہ جو ہے یہ ترکی کے اندر آتا ہے اس وقت، اور اس پر ترکی کی حکومت ہے مستقل طور پہ۔ بہرحال موجودہ جو تورات ہے اس میں بھی کشتی کے ٹھہرنے کا جو مقام بتلایا گیا ہے وہ ہے کوہ ارارات، اور علماء نے لکھا ہے کہ جودی پہاڑ کا ایک نام کوہ ارارات بھی ہے۔ چنانچہ بہت سارے مفسرین نے اور محققین نے جودی پہاڑ کو ارارات کا نام بھی دیا ہے، اور کہا ہے کہ جو ارارات پہاڑ ہے اسی کا نام جودی ہے۔ اور آج یہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کے بارے میں بہت سارے تحقیقات کی گئی ہیں، لیکن نتیجتاً حتمی اور یقینی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کشتی کہاں ہے، کیسی ہے، لیکن بہرحال بہت سارے لوگوں نے اس پر تحقیقات کی ہے۔ ترکی اور چائنا کے سائنسدانوں نے 2010 میں اس پہاڑ کے اوپر جا کر کے انہوں نے ریسرچ کیا، اور تقریباً انہوں نے قرآن کے تفسیروں کو پڑھا، اس کا اسٹڈی کیا، اور اسی طریقے سے تورات کے اندر اور بائبل کے اندر اس پہاڑ کے تعلق سے جو باتیں ہیں، کشتی کے تعلق سے جو باتیں آئی ہے، ان کا انہوں نے بہت گہرائی سے اسٹڈی کیا، اور اسٹڈی کرنے کے بعد اس پہاڑ پہ پہنچے جس کو ارارات کہتے ہیں اور جودی بھی کہتے ہیں۔ قرآن نے جودی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد
ایک رپورٹ شائع کی کہ اور کہا کہ اس پہاڑ کو پہاڑ کے اوپر جانے کے بعد چونکہ بہت لمبی اور اونچائی بڑی کئی فٹ اس پر برف جمع ہوا ہے، تو اس کے نیچے شاید وہ کشتی موجود ہو، اس برف میں ڈھکی ہوئی ہے، اس طریقے سے انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ٹکڑے ہمیں ملے ہیں اس کشتی کے، لیکن بہرحال یقینی طور پہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ امریکی سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں یہ رپورٹ غلط ہے، لیکن ٹرکی اور چائنا کے سائنٹسٹوں نے کہا کہ نہیں یہی رپورٹ صحیح ہے۔ بہرحال آج بھی اس کے اوپر تحقیقات جاری ہے۔ اب اس وقت کے بعد سے پھر کچھ سائنٹسٹوں نے لیٹسٹ اسکیننگ کی جو مشین ہوتی ہے ایکس رے کی، انہوں نے کہا کہ اس کو لے جا کر کے ہم ایکس رے کریں گے اس پہاڑ کے اوپر، یہ واقعی میں اس برفیلی جو پہاڑ ہے جس پر کئی فٹ کی برف جمع ہوا ہے، اس کے نیچے واقعی میں وہ کشتی ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر اب بھی تحقیقات چل رہی ہیں۔ اب اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں نکلتا ہے، وہ کشتی ہے یا نہیں ہے، اگر ہو بھی تو بھی اس سے شریعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہو تو بھی اس سے شریعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی مسئلہ کوئی وابستہ نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ اس چکر میں ہمیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے جودی کا، جس کو جودی کہا گیا ہے، یہ زمین کی سطح سے تقریباً 3000 فٹ کی بلندی پر ہے، 3000 فٹ کی بلندی پر۔ اب اگر آپ غور کریں کہ پانی، اللہ نے کہا کہ پانی پہاڑ کے اوپر بھی چلا گیا تھا، تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت طوفان کی جو لہریں تھیں اور موجیں تھیں وہ گویا 3000 فٹ کی بلندی سے بھی اوپر پہنچ رہی تھی۔ اسی لیے تو کنعان چوٹی پر چڑھنے کے باوجود وہ اس میں غرق ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ تو الغرض ان واقعات سے، ان آیتوں میں جو باتیں ذکر ہوئی ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر ایمان سے غافل ہو کر کے زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب اگر آتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کسی کو بچا نہیں سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے عذاب کے آگے، اللہ کے فیصلے کے آگے ساری طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں، اور ساری دنیا اللہ کے عذاب سے جس طریقے سے بھی بچنے کی کوشش کرے، اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو نہیں بچ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جو باتیں ان آیات میں آئی ہیں اور جو نصیحتیں اور عبرتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔